لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الأمی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم قرآنہ الکریم وقالہ الحق بالحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، جنابان و عزیزان، سوگواران سرکار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، عشرہ مجالس کی یہ فضائل کے سلسلے سے آخری مجلس ہے، مناقب کے حوالے سے یہ آخری مجلس ہے، اسرار اہل بیت علیہ السلام کی مناسبت سے یہ آخری مجلس ہے، اور سلسلے سے یہ نویں مجلس ہے۔ مسلسل آپ عزا خانہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا میں حاضری دے رہے ہیں، اور خود آپ کے لیے یہاں آنا باعث شرف ہے، اور مجھ جیسے احقر الزمن حقیر فقیر عبد ذلیل سراپے تقصیر کے لیے باعث افتخار ہے۔ اور آج مجھے اپنا مضمون مکمل کرنا ہے کربلا تک پہنچ کر، کہ ارشاد رب العزت ہے، سورہ نساء کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسول کی، و اولی الامر منکم، اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ پوری کربلا اسی آیہ اطاعت پر منحصر ہے۔ شاید میرا جملہ پہنچا نہیں، پوری کربلا اسی آیہ اطاعت پر منحصر ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے جملہ کہا تھا، اور پھر کہہ رہا ہوں، مضمون آج مکمل کرنا ہے، کہ انکار بیعت پر شہادت صرف ایک کی ہوئی ہے، اور اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، اور جو 71 شہادتیں ہیں وہ انکار بیعت کی وجہ سے نہیں ہے، اطاعت حسین کی وجہ سے ہیں۔ انکار بیعت کی وجہ سے صرف اور صرف ایک شہادت ہے، اور وہ ہے شہادت حسین ابن علی۔ اسے ذہن میں بٹھا لیجئے گا کہ حسین ابن علی علیہ السلام نے انکار بیعت کیا تو جتنے بھی محبان حسین تھے سب حسین کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ تو پتہ چلا کہ حسین سے ہٹ کے شریعت نہیں ہے، حسین کے گھر میں شریعت ہے۔ حسین کی اطاعت کا نام شریعت ہے۔ حسین سے کٹ کے، حسین سے بچ کے شرارتیں تو ملے گی لیکن شریعتیں نہیں مل سکتی۔ اور انشاءاللہ آج یہ مضمون میں مکمل کروں گا، کیونکہ عزاداری ہماری زندگی کی ضرورت کا نام نہیں ہے۔ آخری مجلس فضائل کے حوالے سے پتہ نہیں اگلے برس میں زندہ رہا نہیں رہا، اگر کبھی حیات نے وفا کی تو آپ سے ملاقات ہو جائے گی بتوفیق الہی، بتائید محمد والے محمد علیہ السلام۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو خدائے حسین کا واسطہ دے کر جا رہا ہوں۔
یاد رکھیے گا اپنے نوجوانوں سے، میں اپنے بچوں سے خطاب کر رہا ہوں، دیکھ آپ کو رہا ہوں، پیغام ان کو دے رہا ہوں، یاد رکھیے گا آزاداری سرکار آبا عبداللہ الحسین آپ کی زندگی کی ضرورت کا نام نہیں ہے، بلکہ آزاداری آپ کی زندگی کا نام ہے۔ ضرورت کسے کہتے ہیں اور زندگی کسے کہتے ہیں؟ ایک انسان جو بیمار ہو جائے اور خشکی میں رہنے سے اس کی موت ہو جائے گی تو ڈاکٹر یہ کہے کہ آپ کی زندگی اسی وقت بچ سکتی ہے جب آپ کم سے کم 12 گھنٹے میں 6 گھنٹے پانی میں رہیں، تو اب آپ جا کے دیکھیے تو وہ انسان جو زندگی بچانا چاہتا ہے تو وہ اسی پانی میں رہتا ہے، کیونکہ ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ زندگی کی ضرورت ہے یہ پانی، کیونکہ انسان کی زندگی کی ضرورت اس وقت پانی بنا جب وہ بیمار پڑ گیا۔ لیکن جب ہم آپ کے گھر میں گئے تو ایک فش ٹینک تھا اور اس میں مچھلی تیر رہی تھی۔ اب ہم نے پوچھا کہ وہ آدمی بھی پانی میں تھا، یہ مچھلی بھی پانی میں ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو ایک صاحب عقل پڑھے لکھے نے آگے بڑھ کے بتایا کہ وہ جو آدمی پانی میں تھا وہ زندگی کی ضرورت پانی کو سمجھ رہا تھا، یہ مچھلی پانی میں اس لیے ہے کیونکہ یہ ضرورت نہیں ہے زندگی کی، بلکہ مچھلی کی زندگی کا نام پانی ہے۔ جس طریقے سے پانی کو مچھلی کو پانی سے جدا کر دیا جائے تو تڑپ تڑپ کے مر جائے گی، یہ جملہ پلٹ کے کہہ دوں کہ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی ہے، ایک عزادار عزاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ گھبراتے کیوں ہیں؟ لعنت بھیجنے میں بھی کچھ لوگ شرماتے ہیں کہ عزاداری کے دشمنوں پہ لعنت، جو نہ بھیجے اس پر لعنت۔ یہ یاد رکھیے گا، جو عزاداری کے دشمنوں پر لعنت نہ بھیجے اس پر لعنت۔ اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عزاداری کا دشمن یہ شیعت کا دشمن نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا دشمن شہزادی کا دشمن ہے، اور جو شہزادی کا دشمن ہو جائے تو پھر خدا اسے معاف نہیں کرتا ہے۔ اور اسی لیے سلام کرنے والوں کو اگر شہزادی جواب نہ دیں اور لوگ معافی مانگنے کے لیے آئیں تو یہ سمجھ لیجئے یہ چہرہ شہزادی نہیں پھیر رہی ہیں، بلکہ آدمیت سے چہرہ اللہ پھیر رہا ہے۔ میں بہت بڑا جملہ کہہ کے گزر گیا، جس نے فاطمہ کو راضی کر لیا اس نے اپنے خدا کو راضی کر لیا۔ اور گھبرائیے نہیں، عزاداری کسی کے روکنے سے رکے گی نہیں، اس لیے نہیں رک سکتی، اس لیے کہ شہزادی کا وعدہ، عزاداری کا وعدہ قرطاس کربلائی نے نہیں کیا ہے، عزاداری کا وعدہ بانی مجلس نے نہیں کیا ہے، عزاداری کا وعدہ اس نے کیا ہے جو پاسبان مقصد حسین تھی۔ کون؟ جس نے یزید کے گھر میں فرش عزا بچھایا ہے اور بتایا ہے کہ رہتی کائنات تک کوئی عزاداری کا دشمن ہو جائے تو اپنی ذات اور اپنی شفاعت کا دشمن ہوگا، عزاداری کا بال باکا نہیں کر سکتا، عزاداری کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتا، اس لیے کہ وعدہ جناب زینب نے کیا ہے۔ اور ایک جملہ شاید کہ میں نے یہاں پہ پڑھا ہے، اور اگر نہیں پڑھا ہے تو یاد رکھیے گا، یہی وجہ تھی کہ دربار یزید کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ مفتی بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے قتل امام حسین کا فتویٰ دیا تھا، لیکن علی کی بیٹی کا کلیجہ تو دیکھیے کہ وہ مفتی بیٹھے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے قتل حسین کا فتویٰ دیا ہے، علی کی بیٹی دربار کا دروازہ کھلا ہوا ہے، سامنے یزید کا گھر ہے، علی کی بیٹی ان کے سامنے، ان کی نظروں کے سامنے علی کی بیٹی زینب فرش عزا بچھا کے بتا رہی ہے کہ یاد رکھنا عزادارو، اگر رہتی کائنات تک اگر کوئی دشمن عزاداری مل جائے تو وہاں سے خوف نہ کھانا، حوصلہ زینب سے لے لینا اور فرش عزاداری بچھا دینا۔ یہ جناب زینب نے حوصلہ عطا کیا، اور یہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ آپ کے ڈالر سے عزاداری باقی ہے، نہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے سے عزاداری ہو رہی ہے تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، حسین کی جنت میں نہیں۔ ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں، احمق کی جنت اور ہوتی ہے، عقل مند کی جنت وہ ہوتی ہے کہ جو جنت میں محل دانا بنائے اور غیروں کو بیچ کر آ جائے۔ یہ ایتھارٹی اس یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسکالر اسٹوڈنٹس کو اہل بیت عطا کرتے ہیں۔ دنیا پاگل کہتی ہے لیکن اہل بیت کی فقہ میں اور لغت میں اسے بولول دانا لکھا جاتا ہے۔ اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جاتے جاتے کہہ کر جا رہا ہوں
کہ آپ کی فارمیلٹی کا نام عزاداری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری کا نام عزاداری ہے، آپ کی ذمہ داری عزاداری ہے۔ اور عزاداری کے خلاف اگر کوئی بھی آواز اٹھائے تو صرف مولوی کا شیوا نہیں ہے، مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے، ذاکر کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ممبر سے آپ کے سامنے آ کے 2-4 جملے پڑھ کے چلا جائے، بلکہ ہر اس بشر کی ذمہ داری ہے کہ جو حسین کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے، جی جو حسین کے تبرک پہ پل رہا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف احتجاج کیجئے، کہ جو ماتم کے خلاف بول رہا ہے، جو عزاداری کے خلاف بول رہا ہے۔ یاد رکھنا عزاداروں، اگر آج عزاداری کے خلاف بولنے والوں کے لیے احتجاج نہیں کرو گے تو تمہاری نسلیں تباہ اور برباد ہو جائیں گی، یہ ضروری ہے۔ اور کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ رشتہ داری کی چادر اوڑھ کے آپ حسین کی عزاداری کے خلاف بولنے والوں کو اپنا بھائی سمجھ بیٹھیں، یہ بھی نہیں، یہاں رشتہ داری نہیں چلتی ہیں، اگر رشتہ داریاں چلتی ہوتی تو چادر میں سے 5 نہ آتے۔ نہیں پہنچا میرا جملہ جو میں کہہ چلا گیا؟ توجہ فرمائیں، یہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھی جاتی ہیں، یہاں کیا، یہاں کمال دیکھا جاتا ہے۔ اگر آج حسین کے لیے بولیے گا تو محشر کے میدان میں حسین کی والدہ آپ کے لیے بولیں گی، اور اگر یہاں پہ حسین کے لیے اگر آپ نے نہیں بولا تو آپ بھول جائیے کہ محشر کے میدان میں اہل بیت آپ کی شفاعت کریں گے۔ جب آپ حسین کے نہیں ہیں تو پھر اللہ بھی آپ کا نہیں ہے۔ اور میں بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ کر جا رہا ہوں، اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ، شاید کہ میں نے یہاں پہ پڑھا ہے، اور اگر نہیں پڑھا گئے تو یہ ویڈیو بن رہی ہے، ہمارے نعیم صاحب بناتے ہیں، مولا انہیں سلامت رکھے، سکینہ ہال چینل سے جو چل رہی ہے لائیو، اور اس کے بعد جو المہدی چینل سے چلائی جا رہی ہے ویڈیو، میں ان سے کہوں گا کہ اس میسج کو کاٹ کے چلا دیجئے گا، اور چل بھی رہا ہے آج ماشاءاللہ پورے ہندوستان نہیں پوری دنیا میں یہ میرا میسج جا رہا ہے کہ عزاداری ہے کیا، اس کو ذمہ داری سمجھیے، فارمیلٹی نہ سمجھیے۔ جناب زینب نے رہا ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یزید کے گھر میں عزاداری حسین برپا کی، اور اس لیے برپا کی تاکہ یزید یہ سمجھ لے کہ زینب ہوتی ہی وہ ہے، علی کا اختیار ہوتا ہی وہ ہے کہ جو مجبور نہ ہو کائنات پہ اختیار رکھا ہو۔ حسین کہتے ہی اسے جو کائنات کا مختار ہو، کبھی مجبور نہ ہو۔ بھئی چاہتی تو مدینے میں بچھا دیتی، سوال ہے، چاہتی تو جناب زینب مدینے میں فرش عزا بچھا دیتی، لیکن جیسے ہی رہا ہوئی سب سے پہلا کام کہ فرش عزا بچھایا جائے گا۔ جناب سید سجاد نے پوچھا، پھوپھی اماں یزید کا سوال ہے کہ یہیں پہ رکیں گی، یہیں پہ رکیں گی یا مدینے جائیں گی؟ جناب زینب نے ایک فقرہ کہا کہ اس سے جا کے کہہ دو کہ پہلے ایک گھر خالی کرا دیں اور وہاں پہ میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی۔ نہیں پہنچا میرا مجمع۔ لوگ کہتے ہیں کہ یزید جیسے ملعون نے، میرا اختلاف ہے جملے سے، زینب کو رہا کیا، بار بار کہہ رہا ہوں جملہ یاد رکھیے گا، جناب زینب کا یہ فقرہ تو سنیے، ایسے اپنی شرط منوا رہی ہے جیسے سلنامے کی شرطیں امام حسن منوا رہے تھے۔ بھائی نہیں پہنچے آپ، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہماری ایک شرط ہے کہ ہم اس وقت یہاں سے جائیں گے، ان سے کہہ دو کہ ایک گھر خالی کروا دیں تاکہ زینب اپنے بھیا کا ماتم کرے۔ اگر یہ جملے کی داد یہاں نہ ملی تو سرزمین لکھنؤ گہوارہ ادب شہر ازا تک مجھے افسوس ہوگا، ذمہ داری سے کہہ کر جا رہا ہوں۔ توجہ رکھیے گا، یہ نہ کہیے کہ یزید نے زینب کو رہا کیا، ارے یزید جیسا ملعون کیا رہا کرے گا؟ زینب وہ نہیں ہے کہ جسے رہا یزید کرے، زینب اس بی بی کا نام ہے جو اپنے اختیار سے یزید سے اپنی آزادی چھین لے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر باواز والا۔ جناب زینب نے فرش عزا بچھایا۔ آپ مجھے بتائیے عبادت میرے حسین کا ماتم، نعرے حیدری۔ اسلام کو جوانی کہاں ملی؟ اسلام جوان ہوا اس وقت جب علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ 18 برس کا اسلام تھا، کڑیل جوان، اور شرماتی ہوئی آیت آ گئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج علی کی ولایت کے صدقے میں دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئی۔ میں اس سے پہلے کے اشرے میں پڑھ کے جا چکا ہوں، لیکن اب چونکہ جا رہا ہوں تو یہ میسج بار بار، شاید کہ 10 سال اگر آؤں تو 10 سال یہ میسج پڑھتا رہوں گا، اس لیے کہ آنے والے لوگوں تک یہ بات پہنچتی رہے کہ پاسبان مقصد حسین کا نام زینب ہے، پاسبان ولایت کا نام زینب ہے۔ غدیر جوان کا اسلام جوان ہوا ہے غدیر کے میدان میں،
اپنے قدموں سے چلتا ہوا کربلا آیا. حسین نے کربلا میں اسلام کو بچایا. اور 11 محرم کو یہی وہ اسلام تھا جو جناب زینب کے سائے میں گیا کوفے تک. کوفے گئی اسلام, کوفے گیا, شام میں قید رہی جناب زینب کے پہلو میں اسلام بیٹھ کے سانسیں لیتا رہا. لیکن جب رہا ہوئی سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بھیا کی فرش عزا بچھا دی, اپنے بھیا کا فرش عزا بچھایا اور پہلا قدم جناب زینب نے رکھا فرش عزا پر. غدیر کی طرف دیکھ کے کہا بابا آپ نے اسلام کو چلایا, بھیا حسین نے بچایا, میں نے فرش عزا بچھایا, اسلام کو گھر گھر پہنچایا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند. پاسبان مقصد حسین کا نام زینب ہے. اور ہم اور آپ کیا عزاداری کریں گے؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ نے بچا رکھی ہے؟ خدا کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی نسلیں سلامت ہیں عزاداری سے. کوئی یہ نہ سوچے کہ آپ کے پیسوں سے عزاداری ہو رہی ہے. پیسوں سے نہیں ہو رہی ہے. پیسہ خرچ کیجئے تاکہ آپ کے رزق میں برکت ہو جائے. حسین کسی کا قرض کبھی رکھتے ہی نہیں ہیں. حسین کسی کا قرض نہیں رکھتے. 1 کا 70 عطا کرتے ہیں, 70 کا 70,000 عطا کرتے ہیں. حسین کسی کا بھی قرض نہیں رکھتے ہیں. عزیزان محترم, بس میں نے ایک جملہ کہا ہے, اپنے موضوع پر آ جانا چاہتا ہوں کہ پوری کربلا اطاعت اولی الامر میں ہوئی ہے, اطاعت حسین میں ہوئی ہے. ایک بیعت کا انکار کرنے والا صرف ایک شہید ہے اور اسے کہتے ہیں حسین ابن علی. اور جتنے 71 شہید ہوئے ہیں یہ سب حسین ابن علی کی اطاعت میں ہوئے ہیں. کس لیے کربلا ہوئی؟ کہ امام اسے کہتے ہیں کہ جو بیعت کا محتاج نہیں ہوتا, امت امام کی محتاج ہوتی ہے. ہوا کیا تھا کہ شام کا وقت تھا, حاکم شام کی طرف سے ایک لیٹر آیا. غور سے سنیے گا, حاکم شام کی طرف سے ایک لیٹر آیا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ حاکم شام کے مرگ کی خبر, یعنی مرنے کی خبر, کیونکہ یزید بیٹھ چکا تھا. اور نیچے لکھا ہوا تھا, قاصد آیا, سفیر آیا, اس نے لکھا تھا حکومت کی طرف سے, اس میں لکھا ہوا تھا کہ حاکم شام مر گیا. اور نیچے لکھا ہوا تھا, توجہ سنیے, مطالبہ بیعت, اے حسین تم ہماری بیعت کر لو, ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیعت کر لیں. بزرگ سنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن ان نکات کی طرف اشارہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. تو میں 2-3 نقطے کی طرف اشارہ کر کے مجلس تمام کروں گا, لیکن متوجہ رہیے گا. آپ سے گزارش کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے آپ حضرات. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند. سنیے گا غور سے, ایک اس سے بہتر صلوات کا مظاہرہ فرمائیں آپ حضرات. ٹھہریے, اب یہاں پہ بالکل پن ڈراپ سائلنس, سوئی بھی گرے تو آواز کرے, بس آپ سنتے رہیے. قاصد آیا کہاں سے؟ کا حکومت کی طرف سے. شام کا وقت ہے, جتنا پڑھ رہا ہوں اتنے کا ذمہ دار ہوں. شام کا وقت ہے. اس نے آ کے امام حسین علیہ السلام کو وہ خط دیا, وہ لیٹر دیا. اس میں لکھا ہوا تھا حاکم شام کے مرگ کی خبر تھی, مرنے کی خبر, اور نیچے مطالبہ بیعت تھا. امام حسین علیہ السلام نے جب وہ لیٹر دیکھا تو لیٹر دیکھتے ہی ساتھ امام حسین کی زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوا اور مولا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی مجھے سمجھانا ہے. اگر یہ سمجھا لے گیا تو یہ پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا. جب تاریخ میں اسٹڈی کرنے والے اسٹوڈنٹ نے یہ جملہ پڑھا کہ اس لیٹر پہ لکھا ہوا تھا حاکم شام مر گیا اور نیچے لکھا ہوا تھا مطالبہ بیعت کیا گیا کہ آپ بیعت کر لیجئے, تو امام حسین کی زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. کچھ نادانوں نے, یہ جملے کی داد چاہتا ہوں, کچھ نادانوں نے یہ سمجھا کہ حاکم شام کے مرنے پر امام حسین نے انا للہ پڑھا. دیکھیں یہی کلیئر کرنا ہے. یہ کچھ ڈاؤٹس ہیں جو کلیئر نہیں ہوں گے تو ہمارے بچوں تک باتیں صحیح سے, تاریخ سیاہی سے لکھی گئی ہے, جب تک چاٹو گے نہیں روشنائی ملے گی نہیں. بڑا قیمتی جملہ تھا, تاریخ سیاہی سے لکھی گئی ہے, اسے چاٹنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ ولایت اور عرفان کی زبان سے چاٹیں گے نہیں روشنی دکھائی نہیں دے گی. کچھ نادانوں نے یہ سمجھا کہ حاکم شام کے مرنے کی خبر سن کر امام حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں کہا امام حسین نے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ حاکم شام کے مرنے کی خبر سن کے امام حسین کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون؟ آپ کا عقیدہ ہے نہیں, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے کہا. کیوں کہا تھا وہ سن لیجئے. مثال کے طور پہ
میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں یا اپنے کمرے پہ ہوں, سمجھیے گا, زبردستی نہ بولیے گا, اس لیے کہ پہنچانا چاہتا ہوں, اور ذمہ داری سے بات نہ پہنچی تو پڑھنے کا فائدہ کیا. یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, مجھے روم سے بلایا گیا, ہمارے برادر بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کرتاز کربلائی صاحب چلیے مجلس میں. ہم نے کہا چلیے. ہم نے کہا پڑھے گا کون؟ کہا یہ بچہ پڑھے گا. یہ منزل عجب ہے کہ نہیں؟ یہ منزل تعجب ہے کہ نہیں کہ جب میں موجود ہوں تو بچہ کیوں پڑھے گا؟ اسی منزل تعجب میں میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اسی منزل, سمجھیے گا پہلے تب بولیے گا, اسی تعجب میں, منزل تعجب میں, منزل عجب میں میری زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ میرے ہوتے ہوئے بچہ مجلس پڑھے گا اور میں بیٹھ کے سنوں گا. ارے آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ آپ کرتاز صاحب سے پڑھواتے, بچہ بیٹھ کے سنتا. یہ منزل عجب ہے کہ نہیں؟ تعجب کی بات ہے کہ بڑے کے ہوتے ہوئے ایک چھوٹا پڑھ رہا. تو عزیزان محترم, یہاں بھی منزل یہی ہے کہ امام حسین نے مرگ کی خبر سن کے انا للہ نہیں پڑھا, بلکہ منزل عجب میں پڑھا, اور وہ تھا مطالبہ بیعت. بھائی توجہ فرمائیے گا, جو ڈاٹ کلیئر کر رہا ہوں یہ ڈاؤٹس ہیں جو کلیئر کرنا ہے. مجھے صرف تاریخ پڑھ کے نہیں جانا ہے, بلکہ تاریخ کے کچھ ڈاؤٹس ہیں جو کلیئر کرنے اور اپنے بچوں تک پہنچانے. امام حسین نے منزل تعجب میں کہا کہ آج یہ وقت آ گیا کہ حسین سے بیعت مانگی جا رہی ہے. اس منزل پہ امام حسین کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا, جو آیا تھا وہ کون تھا؟ میرے سرکار 2 روپے کا آدمی نہیں تھا, وہ تھا حکومت کا آدمی. اسے ٹھکرانے کا مطلب ہے پوری حکومت کو ٹھکرانا. امام حسین نے اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی, سرسری طور پہ کہا کہ جاؤ کل دربار میں بات ہوگی. یہ روایت گواہ ہے اس بات کی. دیکھیں توجہ فرمائے گا, کیا کہا؟ کہا جاؤ کل دربار میں بات ہوگی. تو ہوا کیا؟ کہا کہ امام حسین نے آنے والے کو اہمیت زیادہ نہیں دی. دیکھیے میری بات پہنچنی چاہیے, ایک حدیث پڑھ کے سہارا لوں گا. امام حسین نے آنے والے کو کوئی اہمیت نہیں دی. کون تھا؟ کوئی 2 روپے کا آدمی تھا؟ کہا نہیں, حکومت کا آدمی, حاکم کا سفیر. حاکم کے ملک کے امبیسڈر کو ٹھکرانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری حکومت کو ٹھکرایا جا رہا ہے. تو امام حسین نے صرف حکومت کے قاصد کو نہیں ٹھکرایا, بلکہ یہاں پہ قاصد کو ٹھکرا کے یزید کی پوری حکومت کو ٹھکرا دیا. نہیں پہنچے آپ؟ کوئی اہمیت حسین نے دی ہی نہیں. اور آپ کہیں گے کیوں نہیں دی؟ کیونکہ معصوم کا قول ہے کہ ذلیل انسان کو کبھی ٹھہر کے دیکھنا نہیں. اگر ذلیل انسان کو ٹھہر کے دیکھ لو گے تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا. نہیں پہنچے آپ؟ معصوم کا قول ہے. دیکھیں ایک ذاکر حسین بیٹھے ہوئے ہیں اسی مجلس میں, ماشاءاللہ وہ ذکر کرتے ہیں, مولا کا ذکر کرتے ہیں. ہاں, تو میں ان سے بھی داد چاہتا ہوں. ان کا ہاتھ اسی لیے اٹھا, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس حدیث تک پہنچے اور اس حدیث کی گہرائی تک پہنچی ہے. مولا فرماتے ہیں کسی بھی ذلیل انسان کو کبھی ٹھہر کے دیکھنا نہیں. اگر اسے دیکھنے لگو گے تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے گا. امام حسین نے اس ذلیل کو زیادہ اہمیت نہیں دی, نہیں, سرسری طور سے روانہ کر دیا, کل دربار میں بات ہوگی. نہیں پہنچا جملہ. ارے میرے سرکار, یہ امام حسین حاکم کے سفیر کو نہیں ٹھکرا رہے ہیں. یہ مدینے کا پہلا منظر تھا کہ جب یزید ہار گیا حسین جیت گئے. دیکھیں میں ایک ایک منزل آپ کو گناؤں گا. یہ پہلا منظر تھا کہ جب یزید ہار گیا اور حسین جیت گئے. دوسرا منظر سنیے, دوسرا دن آیا. دیکھیے لعنت بیش, بعد از یک سات, بعد از یک وقت چاشت. دیکھیے ماشاءاللہ, بعد از یک وقت چاشت. اس کا ترجمہ کیسے کروں؟ جب صبح میں امام حسین دربار کے لیے نکلے تو غالباً آج کے حساب سے, گھڑی کے حساب سے, ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, 9 بج رہے تھے مثال کے طور پہ, صبح کا وقت تھا. یہی جملے ہیں تاریخ کے, بعد از یک وقت چاشت, یعنی جو ناشتے کا وقت ہوتا. صبح میں امام حسین دربار میں گئے اور ولید تھا دربار میں, مروان سسپینڈ کیا گیا تھا, یہ چاپلوسی میں لگا ہوا تھا کہ کوئی عہدہ مجھے مل جائے. امام حسین جب اپنے گھر سے نکلے دربار کے لیے تو اکیلے نہیں نکلے, نہیں اکیلے نہیں نکلے, میں اطاعت پڑھ رہا ہوں, اکیلے نہیں, بلکہ تمام بھتیجے بھانجوں کو بلایا, کہا تیار ہو جاؤ. سب آئے, جتنے شجاع تھے, بہادر تھے بنو ہاشم کے, سب نے اپنے سر پہ خول رکھا.
زرہ پہنی، کمر میں تلوار ہمایل کی، جوشین بازو پہ باندھے، ترکش کاندھوں پہ رکھا، نیزہ ہاتھ میں لیا، سج دج کے حسین کا قافلہ نکلا۔ اس جملے کی داد دے دیجئے گا، تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ بنو ہاشم کی آرمی کسی ملک کو فتح کرنے جا رہی ہے۔ یہ تاریخ کی آنکھوں نے منظر دیکھا کہ جیسے بنو ہاشم کی آرمی کسی ملک کو فتح کرنے جا رہی ہے۔ گئے، اکیلے نہیں گئے، توجہ فرمائے گا، اسی نقطے کو پہنچانا چاہتا ہوں، اکیلے نہیں گئے بلکہ سب کو لے کر گئے۔ جب پہنچے تو دربار کا واقعہ آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا۔ حسین بیعت کر کے نہیں آئے بلکہ بیعت سے انکار کر کے واپس آئے۔ تو اب کیا میں سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں میرے مولا کہ اس طالب علم کو بس اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ کو پتا تھا کہ وہاں جنگ نہیں ہونی ہے، تلوار نہیں چلانی ہے، تو اکیلے چلے جاتے؟ بھائی توجہ فرمائیے گا، یہ سب کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی کہ مدینے والوں نے جاتے بھی دیکھا، مدینے والوں نے آتے بھی دیکھا۔ عجب نہیں کہ آواز آئے کہ قرطاس کربلائی سب کو لے کر اس لیے گیا ہوں تاکہ مدینے والے جاتے بھی دیکھیں، مدینے والے آتے بھی دیکھیں، اور یہ پہچان جائیں کہ بیعت کے انکار کے مسئلے میں صرف حسین اکیلا نہیں ہے، حسین کے ساتھ یہ بھی شریک ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بآواز بلند۔ انکار کے مسئلے میں حسین اکیلا نہیں ہے بلکہ یہ بھی شریک ہے۔ یہ دوسری منزل تھی۔ یزید ہار گیا، حسین جیت گئے۔ مدینے سے جب بیعت کا انکار کر کے دربار سے نکلے تو آپ کو کیا بتایا گیا کہ حسین نے مدینہ چھوڑا؟ کب چھوڑا؟ رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں۔ حسین اسے کہتے ہی نہیں جو چھپ چھپا کر آ جائے۔ جانے سے پہلے امام حسین نے مدینے میں اعلان کیا، مدینے والوں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ سمجھیے گا، مدینے والوں، مجھے اس سے غرض نہیں کہ مجلس کامیاب کیسے ہوتی ہے، بھائی اس سے غرض ہے میری بات کیسے پہنچتی ہے۔ کامیابی اسی میں ہے کہ بات پہنچ جائے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم، جب مدینے سے نکلے تو پہلے ہی کہہ دیا کہ مدینے والوں میں مدینہ چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اعلان کیوں کر رہے ہیں مولا؟ کہ دنیا پہچان لے حسین مجبوری میں نہیں جا رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حسین ڈر کے مارے نہیں جا رہا ہے، حسین خوف سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ اپنے اختیار سے مدینے میں جا رہا ہے۔ لیکن یزید کے حکومت کے جتنے بھی ٹٹو تھے، جسے کہا جائے خریدے ہوئے سپاہی، بنو امیہ کی دسترخوان کی نچڑی ہڈیاں چچوڑ کر پلنے والے، یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین سے مدینے میں بیعت لے لیں گے۔ لیکن حسین مدینے سے نکلے، مجھے معلوم ہے تھوڑا سا خشک موضوع ہے، برداشت کیجئے گا، حسین مدینے سے نکلے اور یہ کہہ کر اعلان کر کے نکلے کہ میں جا رہا ہوں۔ ان کی یہ سازش تھی اور ان کا یہ سوچنا تھا کہ حسین مدینے سے نہ جانے پائیں جب تک کہ بیعت نہ لے لی جائے۔ لیکن حسین نے بغیر بیعت کیے مدینہ چھوڑا۔ یہ پہلی مدینے میں ہار تھی یزید کی کہ حسین مدینے سے نکلے بغیر بیعت کیے ہوئے۔ جب نکلے تو 3 شعبان المعظم کو مکے آئے۔ تاریخ برداشت کیجئے، صرف ایک ہی جملہ پہنچانا ہے اور اس کے بعد مجلس تمام۔ کب آئے؟ 3 شعبان میں مکے آئے۔ جب مکے آئے تو یہاں پہ بھی کچھ ڈاؤٹس ہیں، وہ بھی کلیئر کرتا ہوں۔ مکے آئے، آپ نے بچپنے سے سنا ہوگا حرمت کعبہ بچائی۔ یہ حرمت کعبہ کیا ہے بھائی؟ یہ تو بتائیے کہ حرمت کسے کہتے ہیں؟ حرمت کعبہ، صلوات پڑھیے تو میں بتا دوں آپ کو۔ حضرات 5 بجے والی نہیں، رات میں 9 بجے والی صلوات پڑھیے آپ حضرات۔ سنیے گا، ہمارے بزرگان تشریف فرمائیں اور بہت غور سے سنیے گا کہ 3 شعبان کو امام حسین مکے آئے۔ سنی ہوئی تاریخ ہے لیکن کچھ ڈاؤٹس ہیں جو کلیئر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے۔ 3 شعبان کو مکے آئے۔ کتنے مہینے رہے مکے میں؟ 4 مہینے، غالباً 4 مہینے امام حسین رہے، شعبان، رمضان، ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ 8 ذی الحجہ کو امام حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا۔ اچھا، یہ 2 مناسبتوں کی تاریخ ہے، ایک تو حج کو عمرے سے تبدیل کیا، اور کچھ علماء کا اختلاف ہے کہ مولا عباس نے خطبہ دیا اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں دیا، لیکن ایک کتاب میں یہ خطبہ موجود ہے کہ مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ جا کے خطبہ دیا۔ مجھے وہ خطبہ نہیں پڑھنا ہے،
جس دن آپ کہہ دیں گے کہ قرطاس صاحب پڑھ دیجئے اس دن پورا خطبہ پڑھ دوں گا، لیکن آج مجھے نہیں پڑھنا ورنہ موضوع سے منحرف ہو جاؤں گا۔ آج ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور امام حسین نے مکہ چھوڑا۔ سنیے صاحب، ہوا کیا تھا؟ مکے کا گورنر اس وقت کون تھا؟ یزید کا گورنر تھا اور اس کا نام تھا عمر اشدق۔ اشدق کسے کہتے ہیں؟ یہ مشتق ہے شدق سے، شین دال قاف، چوڑا۔ اشدق کہتے ہیں چوڑے جبڑے والے کو، چوڑے منہ والے کو۔ وہاں والوں نے اس کو عمر اشدق اس لیے کہا کیونکہ یہ علی کو بہت برا بھلا کہتا تھا اور سب و شتم کرتا تھا مولا کائنات پہ، تو جس کی وجہ سے اس کا منہ چوڑا ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کا شجرہ کیا ہے؟ عمرو بن سعید بن عاص بن وائل، یہ وہاں پر گورنر تھا اور امام جتنے بھی حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے سب اسی کی زیر قیادت حج کر کے جا رہے تھے۔ دیکھیے حرمت کعبہ سمجھانا ہے، مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ امام حسین اگر ایک صحرا اور جنگل میں قتل ہو جائیں تو خون حسین کی نسبت سے وہ خاک کھا کے شفا ہو جائے؟ آئے کاش کہ میرا جملہ واضح ہو جائے آپ پر جو میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ اگر ایک جنگل میں حسین قتل ہو جائے تو وہ جنگل کی خاک عام خاک سے خاص ہو جائے، خاک شفا ہو جائے۔ اگر میرا سوال ہے امام حسین مکے میں قتل ہو گئے ہوتے تو کیا مکے کی عظمت دوبالا نہ ہو جاتی؟ بھئی ہوتی یا نہیں ہوتی بتائیے، کسی کو شک ہے؟ امام حسین اگر مکے میں قتل ہو جاتے تو کیا مکے کی عظمت دوبالا نہ ہو جاتی؟ کہ ہو جاتی۔ پہلے تو یہ سمجھ لیجئے حرمت کعبہ کا کیا مطلب ہے کہ حرمت کعبہ بچائی۔ میرے سرکار، کعبہ ہے اللہ کا گھر اور اس وقت کعبے کے وارث ہیں حسین۔ نہیں پہنچا میرا جملہ سب تک؟ کعبے کے وارث ہیں حسین۔ تمام انبیاء کی عصمتوں کا وارث اس وقت مکے میں ہے تنہا حسین۔ مکے سے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے جانا۔ بچپنے سے سنا کہ حرمت کعبہ بچائی، دیکھیں آسان کر رہا ہوں، حرمت کعبہ بچائی تو لوگ کہتے ہیں کہ خون خرابہ نہ ہونے پائے۔ نہیں، دوسرا مسئلہ سنیے کہ کیا تھا کہ حسین نے حج کو عمرے سے کیوں تبدیل کیا۔ اس وقت گورنر وہاں پہ جو تھا، یعنی حج کا جو حاکم تھا، وہ یزید کی طرف سے تھا۔ کون؟ عمر اشدق، عمرو بن سعید بن عاص بن وائل، یعنی جتنے بھی حاجی آ رہے تھے سب اس کے انڈر، اس کے زیر قیادت حج کر کے جا رہے تھے۔ امام حسین کو پتا تھا کہ یہ جو حاکم ہے، یہ جو گورنر ہے، یہ یزید کا ہے اور یہ حج میں حاکم بنایا گیا۔ یہ ہماری اپنی تحقیق ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو یاد رکھیے گا امام حسین امام کہتے ہی اسے ہیں جو ظاہر بھی جانتا ہو باطن بھی جانتا ہو۔ تو امام حسین نے حج کو عمرے سے بدلا تاکہ آنے والا مورخ یہ نہ لکھ دے کہ حسین نے بھی حج زیر قیادت کیا یزید کے گورنر کے۔ ارے کہاں سو رہے ہو مغوا والوں، آپ پر واجب ہے کہ محنت ہو، تحقیق پہنچا رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ اگر کل کا مورخ یہ لکھے گا حج حسین نے کر لیا تو یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے گا جیسے سب حج کر رہے تھے زیر قیادت یزید کے گورنر کے، ویسے ہی حسین نے بھی، اگر جملہ نہ پہنچا تو میرا اپنا مقدر، حسین نے بھی حج کیا زیر قیادت یزید کے گورنر کے، لیکن حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے ان کی باطل سازشوں کو خاک میں ملا دیا اور بتا دیا کہ امام ہوتا ہی وہ ہے، نہ کسی کی زیر قیادت حج کرتا ہے نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھتا ہے۔ صلوات پر عظمت اہل بیت پر آواز بلند، توجہ فرمائیے گا، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے۔ امام ہوتا ہی وہ ہے، نہ کسی کے زیر قیادت حج کرے نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھے۔ وہ تو کسی نے لکھ دیا کہ فلاں رضی اللہ کے پیچھے حسین علی نے نماز پڑھ لی تھی، ہم پڑھ لی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں نا خود ہی پھنس گئے۔ اس سے پہلے بھی بتایا کہ جو آگے کھڑے ہو کے پڑھا رہے تھے ان کی ہوئی کہ نہیں، یہ ثابت کیجئے، یہ نہ کہیے کہ علی نے پیچھے ہو کے کھڑے ہو کے پڑھ لی۔ اما سمجھیے کہ حرمت کعبہ کا کیا مطلب ہے۔ حرمت کعبہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بادشاہ، میری طرف دیکھیے پلکے نہ جب کہیے گا، ایک بادشاہ اپنے گھر سے نکلا، یاد رکھیے گا مکان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جتنی حیثیت ہے
وہ مکین کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وقت کعبے کے وارث ہیں حسین. اگر حسین کی ذات پہ حرف آ گیا تو حرمت کعبہ پہ حرف آ جائے گا. تو اگر کوئی بادشاہ محل سے نکلے اور چلتے چلتے راستے میں کسی، معاف کیجئے گا مجھے، آج کل کہا جاتا ہے معمولی سے آدمی کو بادشاہ سلام کر لے، بادشاہ سلامت، تو پیچھے سے آپ آ رہے تھے، ان کے بزرگ تھے، آپ نے آ کے کہا بادشاہ صاحب آپ نے تو اپنے محل کی عزت خاک میں ملا دی. کہا کیوں؟ کہا آپ نے اتنے ذلیل انسان کو سلام کر لیا. پتا چلا سامنے سے ایک صاحب قرطاس صاحب آ رہے تھے، انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ بھائی سلام انہیں نے کیا ہے تو پھر محل کی حرمت کا کیا لینا دینا؟ کہنے لگے سرکار محل انہی کا ہے، اگر ان کی ذات پہ حرف آئے گا تو پھر محل کی حرمت بھی پامال ہوگی. اب سمجھے آپ حسین نے حج کو عمرے سے کیوں بدلا؟ کیونکہ اس وقت کعبے کے وارث حسین تھے. اگر امام حسین یزید کے گورنر کے زیر قیادت حج کر لیتے تو صرف حسین کی ذات پہ حرف نہیں آتا بلکہ حرمت کعبہ پامال ہو جاتی. اسی کو کہتے ہیں کہ حسین نے حج کو عمرے سے تبدیل کر کے حرمت کعبہ بچا لی. صلوات پڑھیے عظمت اہل بیت پر بآواز بلند. توجہ رکھیے گا، تاریخ پہنچا رہا ہوں. دوسرا مقصد کیا تھا؟ کہ دوسرا مقصد یہ تھا کہ آج اگر حسین نے حج کر لیا تو حسین کو قتل کر دیا جائے گا، خون مکے میں بہہ جائے گا. 3 لشکر بھیجے تھے، کتنے؟ نہیں تب دیکھیے، 3 لشکر حکومت نے بھیجے تھے. پہلے لشکر کا منصوب، ارے کیا نجاست تھی اس سیاست میں، خدا لعنت کرے. اس لعنت کرنے میں شرمائیے نہیں، آج 9 محرم ہو گئی ہے، خدا لعنت کرے دشمنان اہل بیت پہ. کیسی نجس سیاستوں کو حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے خاک میں ملا دیا. ایک قدم خالی پیچھے ہٹایا، ساری زندگی بھر کی محنت کو خاک میں ملا دیا حسین نے. 3 لشکر بھیجے گئے تھے میرے سرکار، 3. پہلے لشکر کا منصوبہ یہ تھا، زمین ہل جائے گی اگر آپ سن لیں گے، کہ جنہوں نے نہیں سنا ہے، پہلے لشکر کا منصوبہ یہ تھا، مینٹلٹی یہ تھی، وہ سوچ کے آئے تھے کہ حسین کو قتل کریں گے. دوسرا لشکر اس لیے آیا تھا کہ جو حسین کو قتل کرے گا ہم اسے قتل کریں گے. اور تیسرا لشکر اس لیے آیا تھا کہ جب خون بہہ جائے گا تو ہم چاروں طرف یہ شور مچاتے ہوئے بھاگیں گے کہ اب مکے کی حرمت پامال ہو گئی ہے، آج سے مسلمانوں پہ حج ساقط ہو گیا. اللہ اکبر. اب مکہ امن کا مرکز نہیں رہا. اس طرح سے یزید چاہتا تھا کہ دین کی چٹائی اور مسلح اور بساط کو لپیٹ دے، لیکن جتنی محنت تھی حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے خاک میں ملا دی. نہیں پہنچے آپ؟ جتنی محنت تھی حسین نے ایک قدم پیچھے ہٹا کے یزید کی نجاست کو خاک میں ملا دیا کہ اگر میں نے آج حج کر لیا تو دین کی بساط کو لپیٹنے پہ یہ کامیاب ہو جائے گا. حسین نے اسی لیے حج کو عمرے سے تبدیل کیا. نہیں پہنچے آپ؟ کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین کو چھوڑ کے حج ہو جائے گا، لیکن انہیں نہیں، میرا جملہ نہیں پہنچا جو میں کہہ کر جا رہا ہوں. اب حسین اگر مکے سے جا رہے ہیں تو وہاں پر حسین کی مخالفت کر کے اپنے مقدر کا چکر نہ کاٹو. اور تم سمجھ رہے ہو کہ خانہ کعبہ میں حج کر رہے ہو اور کعبہ حسین کے ساتھ جا رہا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ یا یوں کہہ دوں کہ شریعت ادھر جا رہی ہے جہاں حسین جا رہے ہیں، اور تم اپنی شرارتوں کو شریعت بنا کر طواف خانہ میں مشغول ہو، خانہ کعبہ میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کو چھوڑ کے جن لوگوں نے حج کیا ان کا حج منہ پہ مار دیا جائے گا کہ اب یہ عبادت نہیں ہے، یہ عادت ہے. بلکہ بے کا نقطہ تو کربلا کی طرف جا رہا ہے. اور جب نکلے تو کیا کیا بچایا؟ نہیں پہنچے آپ؟ ساری نجاستوں کو خاک میں ملایا. کیا کیا حسین نے؟ تلوار چلائی؟ کسی کو قتل کیا؟ کہا نہیں، حسین نے صرف ایک قدم پیچھے ہٹایا، یزیدیت کو خاک میں ملا دیا. اب اس جملے پہ آپ چاہے جیسے سن لیں، ارے جب حسین کا پیچھے ہٹتا ہوا قدم کعبہ بھی بچا لے، قرآن بھی بچا لے، شریعت بھی بچا لے، تو آپ سوچئے جب وہ حسین قدم آگے بڑھائے گا تو
تو وہ حسین کیا کیا بچائے گا؟ اور صرف آگے قدم حسین نے نہیں بڑھایا بلکہ حسین نے امام حسین نے اپنا گلا کٹا دیا. کیوں؟ کہا کہ قرآن بچ جائے, نماز بچ جائے, شریعت بچ جائے, اسلام بچ جائے, گھر لٹ جائے لیکن توحید بچ جائے, گھر برباد ہو جائے لیکن انسانیت بچ جائے. اب آئیے منزلیں. اچھا ایک ڈاؤٹ اور کلیئر کرتا ہوں. لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیعوں نے ہی قتل کیا ہے. ارے تاریخ پڑھیے جا کے بھیا, آپ کی عقلوں پہ ماتم کرنے کا جی چاہتا ہے اور آپ کی اس عقل پہ سائیکل کون کرے کہ زنگ آلود فکریں, زنگ لگا ہوا, ہاں زنگ لگا ہوا ایک چھرا ہے جو آپ کے دماغ میں رکھا ہوا ہے, عقل نام کی کوئی چیز تو ہے نہیں. آپ کہتے ہیں کہ شیعوں نے مارا, شیعوں نے قتل کیا اور شیعہ ہی روتے ہیں. میرے سرکار یہ ڈاؤٹ کلیئر ابھی تک نہیں ہوا, پورے عشرے میں سنتا آیا ہوں, ابھی تک کلیئر نہیں ہو پایا. لوگوں نے عقلی دلیل دی ہے, تحریری دلیل نہیں دی. تحریری دے رہا ہوں کہ کوفے سے جو خطوط آئے تھے نا 25,000 جو آپ نے سنا ہے, جو خط آئے تھے, ان خطوں کو اگر خطوط کو آپ ان کی تحریروں کو پڑھ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ کوفی الاصل کون تھے اور بے وفا کون تھے. نہیں نام سنیے, کوفی الاصل کون تھے, میں ادھر دیکھیے, بے وفا کون تھے, میں نام لیتا ہوں. کوفی الاصل کچھ اور تھے, ان کے نام الگ ہیں. کون؟ احمد بن شمیل, ہانی ابن عروہ, حبیب ابن مظاہر اسدی, مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی, حبیب ابن مظاہر. یہ کون تھے؟ سب کے نام نہیں لے رہا ہوں اور آپ کے ذہن میں یہ تھے کوفی الاصل. یہ وہ لوگ تھے جو کوفے میں زمیندار کہلاتے تھے. نہیں پہنچے آپ؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جو کوفے میں زمیندار کہلاتے تھے, یعنی بڑے آدمی جن کے پاس پراپرٹیز بہت تھی, زمیندار کہلاتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی پر حکومت کی ہمت اور مجال نہیں تھی کہ مختار کے اوپر ہاتھ اٹھا لے. یہی وجہ تھی کہ جب مسلم پہنچے ہیں تو مختار نے مسلم کو سپورٹ کیا تھا. کیوں سپورٹ کیا؟ کہا اس لیے کہ اگر میں سپورٹ کر لوں گا تو حکومت کی ہمت نہیں ہے کہ جو مسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لے, اسی لیے سپورٹ کیا تھا جناب مختار نے. بعد میں کیا ہوا وہ تو انہوں نے ظلم کیا, لیکن تاریخ سنیے میرے سرکار. جو خط آئے تھے اس میں سے ایک بھیڑ کا خط تھا اور کچھ خطوط کوفی الاصل کے تھے, اصلی شیعان حسین کے, شیعان علی کے. یہ جو بھیڑ تھی نا, یہ کون تھی جانتے ہیں؟ یہ ٹیمپو والی بھیڑ تھی. ہاں, ہمارا نیتا کیسا ہو, توجہ ہے نہیں پہنچ رہی میری بات. یہ جو بھیڑ تھی یہ ٹیمپو والی تھی, اور یہ وہ والی بھیڑ تھی کہ جس میں الیکشن کے زمانے میں ایک رات میں بھی کنوینسنگ پاسبل ہوتی ہے کہ کیسے پلٹا جائے. یہ جو بھیڑ تھی اصل میں ان کو پتا چل چکا تھا کہ حسین نے مدینہ چھوڑ دیا, تو یہ چاہ رہے تھے کہ شور مچا کے ہم بھی شامل ہو جائیں. اور یہ سب سلیمان خزائی کے دروازے پر آ گئے اور بھیڑ جمع ہوئی. آنے کے بعد کہتے ہیں کہ آپ خط لکھیے حسین کو. نہیں پہنچے آپ؟ یہ بھیڑ آ کے کیوں کہہ رہی ہے ان سے کہ آپ خط لکھیے؟ یہ بھیڑ ایڈریس دے رہی ہے کہ امام آپ کے ہیں. نہیں پہنچا میرا جملہ جو میں کہنے جا رہا ہوں, توجہ رکھیں. بھیڑ آ کے کہہ رہی ہے کہ آپ لکھیں, یہ ایڈریس دے رہی ہے کہ امام آپ کے ہیں, ہمارے نہیں ہیں. جو کوفے میں مخبر تھا یزید کا, اس نے لیٹر لکھا یزید کو, کہا کہ کسی شاطر آدمی کو بھیجو یہاں پر کوفے میں, اس لیے کہ سب تمہارے باپ کے شیعہ, ارے مہوا والوں مولا آباد ہے کہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں, سب تمہارے باپ کے شیعہ مسلم کی طرف جا رہے ہیں, کسی شاطر کو بھیجو جو ان کی گھر واپسی کرے. نہیں پہنچا جملہ؟ ان کی گھر واپسی کرے. سب جناب مسلم کی طرف جا رہے تھے. تو مخبر نے جب خط لکھا, لیٹر لکھا, تو یہ پوری بھیڑ آئی تھی جناب سلیمان خزائی کے گھر پہ, اور آنے کے بعد کہا تھا کہ آپ خط لکھیں. جیسے ہی کہا نا کہ آپ خط لکھیں, یہ تو تھے ہی حسین کے چاہنے والے سچے شیعہ, انہوں نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم حسین کے چاہنے والے اور طرفدار کب سے ہو گئے؟ مولا آپ کو آباد رکھیں. بھئی اس بھیڑ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم حسین کے طرفدار کب سے ہو گئے؟ میں نے نہ جانے کتنے تمہارے چہرے دیکھ رہا ہوں, نہ جانے کتنے ایسے ہیں کہ جن کو میں نے جنگ صفین اور جمل میں مولا کے خلاف دیکھا ہے. اور اگر برا نہ مانو
جملہ نہ کھائیے گا. اگر برا نہ مانو تو تم میں سے ایک ایک کا نام لے کر بتاؤں کہ کون میرے سامنے سے بھاگا تھا, کون مالک اشتر کے سامنے سے بھاگا تھا. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. تاریخ سنیے گا, بس آخری بات ہے. نام لے لے کے بتاؤں کہ کون میرے سامنے سے بھاگا تھا اور کون مالک اشتر کے سامنے سے بھاگا تھا. تو یہ بتاؤ کہ تم طرفدار کب سے ہو گئے؟ کہ آپ خط لکھیے. کہا تم کیوں نہیں لکھتے بھائی؟ تمہیں بلانا ہے نا, تو تم کیوں نہیں لکھتے؟ یہ تھے مولا کے شیعہ. انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا سنو, حسین کو خط اسی وقت لکھنا جب وفا کر پاؤ. اگر تم وعدہ نہ نبھا پانا تو کبھی حسین کو خط نہیں لکھنا. آج میں بتا رہا ہوں کہ بے وفاؤں کا خط کون سا تھا اور شیعہ نے حسین کا خط کون سا تھا. میرے سرکار جو کوفے سے خط آئے تھے بھیڑ کے, ان کی تحریر تھی لیس علینا الامام. آپ کے سناٹے پہ بولتا ہوا قربان ہو جاؤں. لیس علینا الامام, ہم امام کے بغیر ہیں, آپ یہاں آ جائیے. ارے میرے سرکار, امامیہ کا پہلا عقیدہ یہی ہے کہ امام ظاہر ہو یا غائب ہو, علی والا کبھی بغیر امام کے نہیں ہوتا. ہائے ہائے, میں کیا کہہ کے گزر رہا ہوں. لیکن بھیڑ کی جو تحریر تھی وہ پہلی تحریر یہ تھی کہ لیس علینا الامام, ہم امام کے بغیر ہیں, آپ آ جائیے. لیکن جب علی والوں کے خط تھولے گئے تو مختار کا خط, احمد بن شمیل کا خط, مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی کا خط, ہانی ابن عروہ کا خط, چاہے جیسے سن لیجئے, محنت اسی جملے کے لیے کی ہے کہ مارنے والے کون ہیں, بلا کر وعدہ وفا نہ کرنے والے کون ہیں, اور مولا کے شیعہ کوفے میں کون ہیں. یہ بھیڑ کے جملے تھے, ہم امام کے بغیر ہیں. لیکن جو حسین کے شیعوں کے خط آئے تھے اس میں لکھا تھا آپ ہمارے امام ہیں. نہیں پہنچا میرا جملہ, توجہ عزیزان محترم بزرگ بیٹھے. اس میں لکھا ہوا ہے, باقاعدہ تاریخ میں موجود ہے, بھیڑ لکھ رہی ہے لیسا علینا الامام, ہم امام کے بغیر ہیں. لیکن جو اصل شیعوں کے خط تھے اس میں لکھا تھا ہم آپ کے امام, ہم آپ ہمارے امام ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. آپ ہمارے امام ہیں, ہم آپ کے غلام ہیں. آپ جہاں چاہیں وہاں سکونت اختیار کریں, ہمیں حکم دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. مولا آپ کو آباد رکھیں. ہمیں حکم دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اور امام نے, جو آج کے دور میں تصور ہے نا جھولے کا, امام نے جتنے بھیڑ کے خط تھے وہ الگ کر دیے, جو اپنے والوں کے خط تھے وہ الگ کر دیے. گویا حسین نے ایک لکیر کھینچ دی کہ حسینی کون ہے, ہاں, اور منافق کون ہے, کہ جو بلا کر دھوکہ دینے والے ہیں. عزیزان محترم, یہ اب تو سمجھ میں آ گیا کہ کوفی الاصل کون تھے اور وہ والی بھیڑ کون سی تھی جو ایک رات میں ادھر سے ادھر جا سکتی ہے. الیکشن کے زمانے میں ہمارا نیتا کیسا ہو, یہ بھیڑ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی الیکشن کے زمانے میں. یہ وہی ٹیمپو والی بھیڑ تھی جو چاہ رہی تھی کہ حسین کے لشکر میں آ جائے. لیکن جو کوفی الاصل تھے وہ جانتے تھے کہ ہمارے اوپر ہر وقت امام وقت کی نظر ہے, ہم بغیر امام کے نہیں ہیں. انہوں نے کہا آپ ہمیں حکم دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. آگے گئے, منزل سلبیہ آیا, مجلس تمام. منزل سلبیہ پہ ہر کے لشکر نے حسین کا راستہ روکا. میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں, اب ماما اتارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مصائب پڑھ رہا ہوں. آخری بات جہاں تک لا رہا ہوں نچوڑ دے کے مجلس تمام ہے. منزل سلبیہ پہ پہنچے, جب وہاں پہنچے تو جناب ہر کے لشکر نے حسین کا راستہ روکا. روایت کہتی ہے کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ لجام فرس امام پہ ہاتھ ڈال دیا, آگے بڑھے. یہ بہت بڑی گستاخی تھی کہ امام کے گھوڑے کی لجام پر ہاتھ ڈال دینا. لجام فرس امام, کیا کہا تھا حسین نے؟ کہا اے ہر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. تو ہر نے کیا کہا؟ کہا اگر کوئی اور ہوتا, اللہ اکبر, تو پلٹ کے یہی جواب دیتا. عرب والوں کے سامنے, ابھی لائٹس آف نہ کیجئے, آخری بات ہے, اس کے بعد لائٹس آف کیجئے گا, توجہ فرمائیے بھائی. کیا کہا تھا جناب ہر نے؟ اگر کسی اور نے کہا ہوتا تو میں یہی پلٹ کے جواب دیتا, لیکن آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں, احترام نام فاطمہ ہر کو ہر بنا گیا.
دیکھیے حر کے معنی تک جو پہنچ گئے میں ان کو سلام کرتا ہوں. حر کو آزاد کر گیا, جنت تک لے گیا, احترام نام سیدہ. یہ وہ منزل تھی کہ جہاں یزید ہار گیا. ارے نہ سوئیے خدائے حسین کا واسطہ, یہ وہ منزل تھی کہ جہاں ابھی کربلا نہیں آئی ہے اور حسین قدم قدم پر یزید کو ہرا رہے ہیں. یہ وہ منزل تھی جہاں یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. نماز کا وقت آیا, حر کا لشکر پیاسا تھا, حسین نے بڑھ کے پانی پلایا, پورے لشکر کو پلایا. ایسا نہیں ہے صرف حر کو, پورے لشکر کو پلایا. یہ وہ منزل تھی, پھر یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. میرے سرکار نماز کا وقت آیا تو کہا اے حر تم اپنی طرف نماز پڑھ لو. ہائے ہائے ہائے, میں یہاں پہ نماز پڑھ لیتا ہوں. حر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے سیدہ کے لال, آپ کے ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اور نماز پڑھا دے. ارے مہوا والوں, پھر یہ وہ منزل مصلے کی تھی جہاں یزید ہار گیا, حسین جیت گئے. نہیں پہنچے آپ؟ جہاں یزید ہار گیا حسین جیت گئے. اور جب نماز ہو گئی, ابھی کربلا میں نہیں ہرا رہے, پہلے ہرا رہے, مدینے میں ہرایا, دربار میں ہرایا, قاصد کو ٹھکرا کے ہرایا, حج کو عمرے سے تبدیل کر کے ہرایا, اور حر کے سامنے یزید کو ہرایا. اور آگے بڑھ کے کیا ہوا؟ کہا جب نماز ہو گئی تو حر نے کہا کہ ہم آپ کو قید کرنے کے لیے آئے ہیں, گرفتار کرنے کے لیے. جا کے پڑھ لیجئے گا پورے یونیورس میں اگر ایسا کوئی شورما مل جائے, کوئی ایسا بہادر مل جائے تو لا کے دکھائیے گا کہ قیدی سے وہ کہہ رہا, قید کرنے والے سے قیدی کہہ رہا ہو کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. جیسے ہی حر نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے, حسین نے کہا تو گرفتار کر, حسین اپنا راستہ خود بنا لے گا. نہیں پہنچا میرا جملہ؟ روایت کہتی ہے کہ جیسے جیسے لشکر حسین کا آگے بڑھ رہا تھا, حر کا لشکر ویسے ویسے پیچھے جا رہا تھا. یہ کون سی منزل تھی؟ کہا یہ دیکھ لو حسین جیت چکے ہیں. پیچھے والوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ اب تبرک دے دیجئے گا. میں اپنا حق, گلزار صاحب اپنا حق, امید اعظمی صاحب اپنا حق ممبر سے یہ کیوں مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ اپنا حق مانگنے کا سلیقہ ہماری شہزادی نے سکھایا ہے کہ اگر اپنا حق ہو تو مانگ لینا. میرے سرکار اگر اس جملے پہ مجمع خاموش رہا تو شاید میں سمجھوں گا میری بات نہ پہنچی اور میرے 45 سے 50 منٹ بیکار ہو گئے. اب تک حسین جیتتے آ رہے ہیں اور یزید ہارتا جا رہا ہے. یہ تھی مرد آباد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پیچھے اندھیرا ہے, پیچھے اندھیرا. میں ختم کر دوں گا مجلس, آخری بات سن لینے دیجئے, اس لیے کہ اگر یہ نہ پہنچا پایا تو شاید کچھ نہ پہنچا پاؤں. آخری نقطہ ہے کہ ابھی حسین نے یزید کو نیشنل لیول پہ ہرایا ہے, انٹرنیشنل نہیں. توجہ چاہتا ہوں, ابھی حسین نے یزید کو نیشنل لیول پہ ہرایا, انٹرنیشنل لیول پہ نہیں. کب ہارا انٹرنیشنل لیول پہ؟ کہ آگے بڑھے, وہب کلبی مل گئے. ارے مجمع کو سلام کرتا ہوں, کیا عمدہ سنتے ہیں آپ. وہب کلبی ملے, اکیلے نہیں ہیں, ماں بھی ساتھ میں ہے, ان کی زوجہ ہانیہ بھی ساتھ میں, ابھی نئی شادی ہوئی ہے. وہب کلبی آگے بڑھے, جب دیکھا کہ ایک لشکر کو کچھ لشکر نے گھیر رکھا ہے تو آگے بڑھ کے پوچھا یہ کون سا لشکر ہے کہ جس نے گھیر رکھا ہے ایک لشکر کو. توجہ اذان محترم, کہا وہ جو لشکر دیکھ رہے ہو وہ خارجیوں کا ہے. نعوذ باللہ, خدا لعنت کرے, حسین کے لشکر کو کہا جا رہا تھا. اور یہ جو لشکر ہے یہ خدا لعنت کرے, اس نے کہا امیر المومنین, لعنت ہو خدا کی, یزید کا لشکر ہے. اما انٹرنیشنل ہار تو دیکھیے, جو کربلا سے پہلے حسین نے یزیدیت کو انٹرنیشنل لیول پہ ہرایا. وہب کلبی ابھی آئے نہیں ہیں, لیکن جیسا ہی سنا کہ ان کو خارجی کہا جا رہا ہے, یزید کو امیر المومنین کہا جا رہا ہے, فوراً لہجہ بدل کے وہب کلبی نے کہا کون یزید؟ وہ یزید جو میسورہ کا بیٹا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ جو میں کہہ کے گزرا, وہب کلبی نے کہا کہ کون یزید؟ وہ یزید جو میسورہ کا بیٹا ہے. اور کسے قید کر رہے ہو؟ خارجی کسے کہہ رہے ہو؟ کہ خارجی کہہ رہے ہو حسین کو. ہمارے یہاں کے علماء قرآن ہل ہل کے پڑھ لیتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں کہ مباہلے میں رسول ابنانا کی جگہ پہ انہی دونوں کو لے کر گئے.
ایک حسن تھے ایک حسین، اور تم کہہ رہے ہو کہ میسورہ کا بیٹا، یعنی میسورہ کا بیٹا یزید، اس کو امیر المومنین کہہ رہے ہو، اور جو فاطمہ کا لال ہے اسے تم خارجی کہہ رہے ہو۔ اما قیامت کی ہار تو سنیے، ابھی وہب کلبی آئے نہیں ہیں، لیکن جملہ سن لیجئے، ایک عیسائی کا جملہ، اس نے کیا جملہ کہا؟ ابھی اپنے مذہب پر ہیں لیکن حسین کی محبت دیکھیے، انٹرنیشنل لیول کی ہار، کربلا سے پہلے یزید کو ہرایا حسین نے۔ کہا کہ کون یزید؟ جو میسورہ کا بیٹا ہے، اور کون حسین؟ جو فاطمہ کا لخت جگر ہے۔ اما کیا گمان کر کے آئے ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ فاطمہ کا بیٹا اس کی بیعت کر لے گا جو شراب پینے والا ہے؟ یہ انٹرنیشنل ہار تھی۔ ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے وہب کلوی کی، بس مجلس تمام ہے ارباب عزا، آپ کے جذبے کو اللہ سلامت رکھے، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارے جن کی نئی نئی شادیاں ہوتی ہیں، گھر میں دلہن جب آتی ہے تو بڑی قدر و عزت ہوتی ہے، یہ نئی نئی شادی ہوئی ہے وہب کلوی کی، اور کیا جذبہ ہے، اللہ اکبر۔ روایت کہتی ہے کہ وہب کلوی ہی نہیں، ان کی زوجہ ہانیہ اور ان کی والدہ سب کربلا حسین کے ساتھ چلے، اور روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جب وہب کلوی جانے لگے شہید ہونے کے لیے، نئی نئی شادی ہے، جاتے جاتے جناب ہانیہ نے کہا کہ اے وہب، صرف یہیں پر میرے ساتھ نہ رہنا، وعدہ کرو کہ جب محشر میں حسین کے ساتھ محشور کیے جاؤ تو اپنی زوجہ کو نہ بھولنا۔ یہ وفاداری تھی عزیزان محترم۔ اور جب جناب وہب کلبی کا سر قلم کیا گیا اور کاٹا گیا اور جناب وہب کی ماں کی طرف دیا گیا، تو جناب وہب کا آپ نے سنا ہوا واقعہ ہے کہ جناب وہب کی ماں نے ایک مرتبہ اس سر کو اٹھایا، یزید کی طرف پھینک دیا اور کہا جو ہم ایک بار حسین کے لیے صدقہ کر دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اللہ اکبر۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ارباب عزا، صرف ایک دن کا ہمارا اور آپ کا مولا اور مہمان ہے۔ عاشورے کے بعد اپنے ذرا گھر کو دیکھیے گا، ایسا لگے گا کہ اجڑ گیا ہے۔ جب محرم کا چاند نکلا تھا تو آپ سب پردیس سے اپنے وطن آ گئے تھے۔ کیوں آ رہے ہو؟ کہ اپنے گھر کو جنت بنانے آ رہے ہیں، کہ ایک غریب ماں کا غریب بیٹا ہندوستان آ رہا ہے، ایک غریب ماں کا غریب بیٹا ہمارے گھر آ رہا ہے، بلکہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہاتھ رکھ کے ایک بی بی ہمارے گھر کو جنت بنانے کے لیے آ رہی ہے۔ ارباب عزا، رونے میں کوتاہی نہ کیجئے گا، اب تو کسی ذاکر کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج 9 محرم ہے، آپ تصور کیجئے اور روتے رہیے کہ ایک ماں ہے، آپ نے محسوس کیا ہوگا اور آپ کے ہاں بھی یہ دستور ہوگا کہ چاند رات سے لے کر 8 محرم تک آپ کے گھر کے عزا خانے کا پردہ اٹھتا ہے اور ڈال دیا جاتا ہے، لیکن شب عاشور جب آتی ہے 9 محرم کو یہ پردہ نہیں ڈالا جاتا، بلکہ آپ کے عزا خانے رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ کیوں کھلے رہتے ہیں؟ کہا آج کی رات حسین کی دکھیاری ماں اپنے بالوں کو بکھرائے ہر عزا خانے میں، واہ حسینہ، واہ غریبہ، واہ مظلومہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، گھٹ گھٹ کے نہ روئیے گا ارباب عزا، آج کی شب ہے اور کل کا دن ہے۔ آ گئی غریبوں کی رات، کل ہے غریبوں کی شام، شہزادی آپ کے غریے کو قبول فرمائیں۔ ارباب عزا، مجھے ایک بات بتائیے، اگر 6 مہینے کا کوئی بچہ آپ کی گودی میں ہو اور باپ اپنی گودی میں لیے ہو اور باہر سے کوئی انسان آئے اور بچے کو ڈانٹ کے چلا جائے اور بچہ رونے لگے تو باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ باپ یہی کہتا خبردار، آج کے بعد میرے بچے کو ڈانٹنا نہیں۔ ارے تمہاری ڈانٹ کی آہٹ سے خوف زدہ ہو کر میرا بچہ رونے لگا۔ ارباب عزا، یہی تصور ہے کہ ہر انسان اپنے بچے سے محبت کرتا ہے۔ اللہ جانے کہ حسین کا کیا جگر تھا کہ جب امام حسین علی اصغر کو لے کے مقتل میں گئے ہیں۔ ارباب عزا، زیادہ وقت نہیں ہے، میں مجلس تمام کر رہا ہوں۔ روایت کہتی ہے کہ جب امام حسین لے کے مقتل میں گئے ہیں اور حل من ناصر ینصرنا، یعنی جب مدد کے لیے آواز دی ہے، تو جناب علی اصغر کے کانوں میں جب یہ صدا گئی، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا۔
خیمے میں کوہرام برپا ہوا، حسین خیمے میں آئے، آنے کے بعد کہا اے میری ماں جائی کیا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا ہے؟ کیا کوئی بچہ پیاس سے ہلاک ہو گیا؟ جناب زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا نہیں بھیا، کوئی بچہ پیاس سے ہلاک نہیں ہوا، لیکن آپ کی آواز استغاثہ کو سن کے علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ ارباب عزا حسین آگے بڑھے، اپنی آغوش میں لیا اور مقتل میں گئے۔ پر ٹھہر کے جملہ سنیے، مجلس تمام ہے، میں جملہ کہہ کے مجلس تمام کروں گا، شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا، مجھے معاف کیجئے گا۔ ارباب عزا ایک سوال ہے کہ مولا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ علی اصغر کو لے کر جائیں گے تو پانی نہیں ملے گا، جب آپ اصغر کو لے کر جائیں گے تو کوئی پانی نہیں دے گا، جب آپ اصغر کو لے کے جائیں گے تو تیر چلایا جائے گا، تو اصغر کو لے کر کیوں گئے؟ عجب نہیں کہ آواز آئے کہ 6 مہینے کا بچہ بس 2 طریقوں سے پالا جا سکتا ہے، یا تو ماں کی آغوش میں یا اپنے جھولے میں۔ ارے ہماری شہادت کے بعد رباب کے بازوؤں میں رسن باندھ دی جائے گی اور گہوارہ جلا دیا جائے گا، اصغر کہاں سوئیں گے؟ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو قبول فرما، پالنے والے جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا فرما۔ پروردگارہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، رجل فقیر کا واسطہ ہمارے مراجع کرام علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما، ورنہ صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ عزاداری کے خلاف بولنے والوں کی زبانوں کو گنگ فرما۔ پروردگارہ عزاداری کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ جو ہاتھ فرش عذاب بچھاتے ہیں پروردگارہ ان ہاتھوں پر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ پروردگارہ جن آنکھوں سے غم حسین میں آنسو نکلتے ہیں ان آنکھوں میں اور نورانی عطا فرما۔ پروردگارہ اپنی رحمت کا نزول ان گھروں پہ فرما کہ جہاں پہ مجلس حسین برپا ہوتی ہے۔ پروردگارہ ولایت علی کے خلاف تحریک چلانے والوں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جہاں جہاں بھی عزاداری ہو رہی ہے عزاداروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگارہ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ ہم جنت البقیع کے لیے سوچتے ہیں تو ہماری روح تڑپ جاتی ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے گھر کی چھت کے سائے کے نیچے رہتے ہیں، جب یہ تصور آتا ہے کہ بنت رسول کے روضے پہ سایہ نہیں ہے پروردگارہ ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں۔ پروردگارہ ہم اپنی زندگی میں بی بی کا روضہ تعمیر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ وارث کربلا کی زبانی مصائب کربلا سننا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ خانہ کعبہ میں جا کر صحن کعبہ میں حسین کا علم اٹھانا چاہتے ہیں۔ پروردگارہ منتقم خون حسین کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آوان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔